استغفار اسپیشل سیریز کے اس پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایک چھوٹا سا گناہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن کیسے یہ جو ہے چھوٹا سا گناہ اپنی تاثیر کے سبب انسان کے دل کو بیمار کر دیتے ہیں، روحانیت اس سے سلب کر دی جاتی ہے۔ اگر انسان مسلسل گناہوں میں لگا رہے اور ان سے توبہ نہیں کرے، تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں لوٹے، تو اس کا دل نقطہ نقطہ کرتے 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 پورا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ ہمارے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے اکثر نقطہ جو ہے نا یہ تو لگ گیا اور دل زنگ آلود بھی ہو گیا، دل پر سیاہی پھیل گئی، تو کیا اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا دل ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گا؟ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ بندہ اپنے دل کا علاج کر سکے؟ تو جواب ہے بالکل ہے اس کا علاج، اور بہت ہی آسان ہے۔ یعنی قربان جائیے دین اسلام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے اوپر۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے لیے دین کو اتنا آسان بنا دیا کہ لوگ اپنی سستی کے سبب اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی قربان جائیے اللہ کی عطاؤں پر۔ اللہ پاک یہ جس وقت انسان کو پیدا فرمایا تو یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان کثیر الخطائیں، ان سے ہر وقت کسی نہ کسی معصیت کا صدور ہوتا ہی رہتے ہیں، اور اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نا استغفار جیسی دولت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ پاک نے صرف جو ہے نا گناہوں سے بچنے کا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ اپنے بندوں کی آسانی کے لیے ایسے راستے بھی مہیا فرمائے جن کے ذریعے سے لوگ ان کے اوپر چل کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ تو یہ استغفار دوستوں بڑی جو ہے نا طاقتور چیز ہے۔ اگر اس کی ویلیو کوئی سمجھ جائے تو یقین مانے اگلا ہر وقت کا جو ہے نا اسے اپنا وظیفہ بنا لے، اور وظیفہ بنانا بھی چاہیے دوستوں۔ اس سیریز کا اصل شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کا ذہن کھولے، لوگوں کو پتہ لگے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کے اندر وہ تمیز کر سکیں۔ آج لوگ خود کہتے ہیں کہ دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، یعنی وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ اقرار ہی جو ہے نا سچے مومن کی پہچان ہے۔ تو اب ان گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نہ عبادات میں دل لگتے ہیں، نہ کسی اور کام کاج کو جو ہے نا طبیعت ترازی ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر ایک سستی سی آ جاتی ہے، انسان سست ہو جاتا ہے، اور اندر ہی اندر سے اسے کوئی نہ کوئی جو ہے نا چیز، کوئی نہ کوئی غم اسے کھائے جا رہا ہوتا ہے، اور وجہ اس کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ یعنی بندہ جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے عجیب سی کیفیت کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گناہوں کا بڑا جو ہے نا بہترین علاج بتانے جا رہا ہوں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ علاج بتانے سے پہلے میں جو ہے نا آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح اگر ایک آئینہ ہے اسے مہینوں تک صاف نہیں کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا مٹی دھول جو ہے نا یہ جمع ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی اسے بندہ جو ہے نا صاف کرے تو وہ جو ہے نا دوبارہ چمک جاتا ہے نا۔ یہی حال ہمارے دلوں کے، جب انسان جو ہے نا مسلسل گناہ کرتا رہتے ہیں تو انسان کا دل گناہوں کی سیاہی کے اندر جو ہے نا لپٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافی مانگتا ہے، تو یہ استغفار اس کے دل کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب انسان جو ہے نا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز میں سکون آتا تھا، پہلے قرآن مجید پڑھنے کو دل کر رہا ہوتا تھا، ٹائم کی مشغولیت کی وجہ سے اگر نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، لیکن دل بہت کرتا تھا، لیکن اب طبیعت اس کی طرف نہیں آتی۔ اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ دعا بھی جو ہے نا کرتے ہیں، لیکن دعا کے دوران دل جو ہے نا ہمارا حاضر نہیں ہوتا، توجہ نہیں بن پاتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کی جو ہے نا ایک دفعہ پھر وجہ بتا دوں کہ اس کی وجہ جو ہے نا صرف اور صرف گناہ ہوتے ہیں۔ انسان جب تک گناہوں سے اپنی توبہ نہیں کرتا اس کے دل کے اندر نور نہیں ہوتا، دل اس کا گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خیر، اس سے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں نے کافی تفصیل سے بتایا کہ گناہ کیسے انسان کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، اور یہ کیوں ایک دم نہیں مارتا انسان کو، کیوں چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر گناہ جو ہے نا انسان کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر بتایا ہے۔ اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا، ایپیسوڈ نمبر 5، تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی لازمی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سیریز ایسی ہے کہ اگر آپ نے ایک پارٹ بھی اس کا مکس کر دیا تو جیسے جیسے یہ سیریز آگے کنٹینیو ہوتی رہے گی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں گے یہ سیریز جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک اسے لازمی دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تبھی جا کے بات کی صحیح سمجھ آ سکے گی۔ تو دوستوں اب سوال یہ کہ انسان کثیر الخطائیں، خطائیں کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے دل جو ہے نا زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج ہے استغفار، اور استغفار میں آپ کو بتا دوں صرف معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کو جو ہے نا واپس نورانیت اس کے اندر بھر دیتے ہیں، بندے کو اللہ پاک کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرے، نادم ہو، اللہ پاک سے جو ہے نا معافی مانگے اور آئندہ کے لیے گناہ چھوڑنے کا جو ہے نا عزم کر لے، تو استغفار اس کے دل پر جمع ہوا جو میل ہوتے ہیں، اس کچیل کو جو ہے نا صاف کر دیتا ہے آہستہ آہستہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استغفار دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، جیسے پانی کپڑے کی میل کچیل کو دھو دیتے ہیں، اسی طریقے سے استغفار ہمارے دلوں کے جو ہے نا میل کچیل کو پاک کر دیتا ہے۔ تو بس اگر بندہ جو ہے نا سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ پاک صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ اس کے قلوب کو نئی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی جو ہے نا پردہ سا آ جاتے ہیں، اور میں بھی جو ہے نا دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔
دوستوں غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا توبہ استغفار کا اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں، تو سوچیں ہمیں جو ہے اس کی کتنی زیادہ آج کے دور کے اندر ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو کامیاب لوگ صرف گناہ ہونے پر استغفار نہیں کرتے، بلکہ روزانہ کثرت سے جو ہے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دل کی صفائی بھی روزانہ ضروری ہے۔ تو بس دوستوں، اگر آپ کو بھی جو ہے اس طریقے سے محسوس ہو کہ بدعات کے اندر دل نہیں لگ رہا، اندر ہی اندر سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا آپ کو کھائے جا رہی ہے اور اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہے، تو بس آپ جو ہے استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی کثرت سے بہت زیادہ استغفار کیا، اللہ پاک اسے 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ اس بندے کی مشکلات کو جو ہے آسان فرما دے گا۔ آج دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کسی کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہے، تو اگر ان مشکلات کا حل چاہیے تو استغفار کی کثرت کرنی ہوگی اور گناہوں سے بچنا ہوگا۔ پھر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ بندے کے دل کے اندر جو بھی پریشانی ہے، جو بھی غم ہے، اس کو اللہ پاک ان سے رہائی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے خزانے غیب سے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بس دوستوں، استغفار کی کثرت کریں، این ممکن ہے یہی مبارک کلمات میری اور آپ کی زندگی بدل دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تعداد کے اوپر زور نہیں دیا، بلکہ کنسسٹنسی کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر زور دیا، یعنی بندہ مسلسل عمل کرے، یہ نہیں کہ ایک دن عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس دوستوں، خلاصہ یہ ہے کہ گناہ اگر زنگ ہے تو استغفار اس کی پالش ہے، اور پالش آپ جانتے ہیں کہ ایک بار نہیں بلکہ روز کرنی پڑتی ہے۔ اور استغفار کس طریقے سے کرتے ہیں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 1 لازمی دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر میں نے استغفار کا حقیقی مطلب بتایا کہ استغفار کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سارے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اینڈ اسکرین کے اندر اس کے پلے لسٹ کا لنک لگا دوں گا، تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے بآسانی سارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔